قسم خدا کی بہت دل کو چین آئے گا، قسم خدا کی بہت دل کو چین آئے گا، قسم خدا کی بہت دل کو چین آئے گا، علی کا نام جو سنا آج کی عظیم الشان مجلس آپ حضرات کے ذوق ایمانی کی نظر ہے۔ موسیٰ اور فخر موسیٰ میرا مجموع گفتگو ہے، اور چونکہ شب اربعین ہے تو یہ 40 کا عدد بھی اس موضوع کا محور بنے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی
سورہ بقرہ کی جس آیت کی تلاوت کیا پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، تو اس کے بعد تم نے گوشواروں کو پوجنا شروع کر دیا، وانتم ظالمون، اور تم ظالمین میں سے تھے۔ ترجمہ سن لیا جائے محترم، قرآن مجید فرقان حمید کا دوسرا سورہ سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر 51 میں نے تلاوت کی۔ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے 51 رکعت نماز پڑھنا اور 40 کی زیارت پڑھنا۔ سوال پڑھنا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ اب اگر تفسیر یا تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو کیا صرف اور صرف 40 راتیں ہی تھیں؟ نہیں، 40 دن بھی تھے، لیکن اللہ نے صرف راتوں کا ذکر کیا۔ اس کے پیچھے بھی حدیث ہے، لیکن اب میں اس میں جاؤں گا تو بڑا لمبا وقت اسی میں گزر جائے گا۔ بہرحال 40 کا جو عدد ہے یہ عجیب اہمیت کا حامل ہے کہ پروردگار نے کہا کہ ہم نے 40 راتوں کا وعدہ کیا موسیٰ سے۔ کس بات کا وعدہ تھا؟ کہا کہ بھائی توریت دی پروردگار نے 40 راتوں میں۔ واقعہ سب جانتے ہیں نا، یقیناً بزرگوں کا مجمع ہے، مجھے اشارہ کرنا ہے۔ اور آگے پروردگار نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ سے 30 دن کا کہا، لیکن اس کے بعد 10 دن اور بڑھا دیے۔ یہاں پہ دن کی بات ہوئی، یہاں پر دن کی بات کی پروردگار نے کہ ہم نے 30 دن کا کہا، موسیٰ نے 30 دن تک روزے رکھے اور اس کے بعد 10 دن اور اللہ نے بڑھا دیے۔ اس کی وجہ احادیث میں آیا کہ حضرت موسیٰ نے کسی چیز میں جلدی کی، وہاں پہنچنے میں کچھ جلدی کی تو پروردگار نے 10 دن اور بڑھا دیے، تو کل ملا کے ہو گئے 40 دن۔ 40 دن کا ذکر آیا، 40 راتوں کا ذکر آیا۔ اب اگر صرف 40 پہ گفتگو کی جائے تو یہ پورا ایک موضوع ہے۔ اتنی احادیث آئی ہیں، اتنی احادیث ہے جان محترم، معصوم فرماتے ہیں جہاں پر 40 مومنین جمع ہوں اور کوئی دعا کرے تو قبول ہوتی ہے۔ اگر 40 مومنین جمع ہو کر دعا کریں تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اگر 40 مومنین بیٹھ کر ذکر علی ابن ابی طالب تو کتنی فضیلت ہوتی ہوگی۔ اور آئیے اب یہ ایک میں نے آپ کو مثبت حدیث سنائی، ایک منفی حدیث بھی سن لیجیے۔ کہا کہ اگر کوئی نعوذ باللہ استغفر اللہ شراب پیتا ہے تو 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک ایسی میں نے حدیث پڑھی کہ جو انسان کو خوش کرنے والی ہے اور ایسی جو کہ ڈرانے والی ہے۔ اب اس میں بھی 40 کا تذکرہ آیا، ڈرانے کا معاملہ ہے کہ 40 کے عدد کو پروردگار میں کثرت گردانا ہے اور بکثرت گردانا ہے۔ 40 مومنین اگر دعا کریں تو پروردگار قبول کرتا ہے۔ اسی طرح سے احادیث میں آیا کہ مومن کی روح قبر میں 40 دن رہتی ہے اور 40 دن کے بعد اس کا برزخ کا سفر شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ جو بھی اس کے مراحل ہیں جنت کی طرف جائے، مولا کے قرب میں جائے، وہ اس کے مرحلے ہے یا نہیں ہے؟ تو کیونکہ اب یہ تفصیل ایسی گئی کہ کیونکہ 40 دن تک قبر میں ہوتی ہے تو گھر والے زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو زیادہ راہ مہیا کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اس مومن کے گلے میں کوئی ایسا حق رہ گیا ہو وہ ادا کر دیں، اس کی کوئی باقیات ہو وہ ادا کر دیں، اور تمام معاملات کرنے کے بعد جب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب 40واں دن ہے، اب ہم جتنی محنت کر سکتے تھے جلدی جلدی میں وہ کر دی، اب اس کے بعد کیا ممکن نہیں ہے کچھ، تو اب اس کا سفر مزید شروع ہونے جا رہا ہے، کیا کریں؟ تو مومنین کیا کرتے ہیں؟ مجلس حسین رکھ کر اس کو ہدیہ کرتے ہیں۔ اس سے بڑا ہمارے پاس کوئی ہدیہ نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے، ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہاں سے اس کا سفر یہاں پہ اختتام
ایک بڑا سفر اس کا شروع ہونے والا ہے. اب یہ بڑے ایک طریقے کی طرف جانے والا ہے, یہ وہاں جائے گا تو یہاں تک اس کے ساتھ چلے. توجہ رکھی میرے محترم, تو عجیب ہے یہ لفظ, یہ عدد جو 40 کا عدد آیا, اسی لیے ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں کسی نے کہا کہ خیبر میں اگر یہ نہ ہوتے مطلب یہ ہے کہ 40 دن تک بھی اگر فتح نہ ہوتا تو کیا وہ قت رہ جاتی, کیا شوکت رہ جاتی ہے یا نہیں. تو یہ عجیب حضرت ہے, میں نے کہا کہ مطلب اس پہ میں رکوں گا نہیں, مجھے جانا ہے حضرت موسیٰ پر, لیکن چونکہ ابتدا کی ہے اور 40 کی رات ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ باتیں بھی عرض ہوں کہ یہ عادت اتنا اہم ہے, اتنا عجیب ہے کہ تاریخ میں متعدد مقامات پر ملا اور الگ الگ طریقے سے ملا. کہیں پر اچھے معنوں میں ملا, کہیں پر ڈرانے والی حالت میں ملا. اور یہ عجیب عدد ہے کہ کہا کہ مومن کی روح 40 دن تک, 40 راتوں تک قبر میں رہتی ہے, اس کے بعد اس کا آگے کا سفر شروع ہوتا ہے. اسی طرح اگر اس کی اہمیت دیکھیں کہ 40 کے عدد کی کیا خاص بات ہے, تو معصوم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار نے انسان کی عقل کے لیے یہ طے کیا ہے کہ وہ 40 سال میں جا کے کامل ہوتی ہے. توجہ فرمائے گا, یہاں تک آ گئے ہیں تو جملہ دیکھو, انسان کی عقل 40 سال میں جا کر کامل ہو جایا کرتی ہے. اب جملہ سنیے گا, توجہ چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے اس اپنے آخری رسول کو, آخری حبیب کو دنیا میں ہدایت کے لیے بھیجا, انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. اور جب بھیجا تو ایک مرتبہ میرے نبی کو جب اذن دیا کہ اپنی رسالت کی تبلیغ کریں تو سرکار کی عمر مبارک 40 سال تھی. انسان کی عقل تکمیل پاتی ہے 40 سال میں, اور سرکار نے ابتدا کی ہے تبلیغ کی 40 سال میں. اب کوئی یہ نہ کہے کہ معاذ اللہ ان کے ذہن کو بھی زیان ہو سکتا ہے. عقل کی تکمیل جہاں سے ہے وہاں سے میرا نبی ابتدا کر رہا ہے. جہاں سے عقل کی تکمیل ہے وہاں سے میرا نبی ابتدا کر رہا ہے. اور پھر حضرت موسیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے 40 راتوں کا عہد لیا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, 40 راتوں کا ہم نے وعدہ لیا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ, تو اس کے بعد تم نے گوشتہ پوجنا شروع کر دیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, تم تو ظالمین میں سو, تم تو ظالمین ہو. کیا وعدہ ہے یہ؟ وعدہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ گئے توریت دینے کے لیے کوہ طور پر, اور کیا کیا امت نے؟ بچڑا پوجنا شروع کر دیا. سامری نے گمراہ کیا کہ نبی چلا گیا ہے, اب نہیں آئے گا. اور بھائی اگر اس واقعے میں ہمارے لیے کوئی ہدایت نہ ہو تو اللہ کیوں بیان کرے؟ بھائی حضرت موسیٰ کا دور تھا, جو ہونا تھا ہو گیا. بڑا آسان جملہ ہے, ہمارے اپنی زبان پہ رہتا ہے, ارے جو ہونا تھا ہو گیا, اب جانے دو. میں نے کسی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ پروردگار تو ستار العیون ہے, عیبوں کو چھپانے والا. وہ اگر عیب نہ چھپائے ہم اور آپ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ نہیں سکتے. ہمارے عیبوں پہ اس نے پردہ ڈالا, یہ اس کا رحمانیت ہے, اس کی کریمی ہے, اس کی جوادی ہے, اس کا ستار العیون ہونا ہے. تو پروردگار ہمارے تو عیب کیوں نے سب سے چھپائے؟ یہ سالوں پہلے, ہزاروں سال پہلے گزری ہوئی امتوں کے عیب ہمیں بتا رہا ہے. ہم کے عیب کیوں نہیں چھپا رہا؟ تو اگر اس میں کوئی ہدایت نہ ہو, غور فرمائے گا, تو ہم سے کیوں بیان ہو؟ اس کا ہمیں کیا کرنا کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا؟ ہمارا کام ہے اپنے نبی پر ایمان لانا, پروردگار پر ایمان لانا, وہ سارے اعمال کرنا جو رسول نے بتائے, اور سارے اعمال سے بچنا جن سے رسول نے بتایا کیا. بھائی یہ اور کچھ بھی ہے. تو پھر یہ واقعات کیوں بیان ہو رہے ہیں؟ یہ پروردگار ہدایت اس طریقے سے کیوں کرنا چاہ رہا ہے؟ اس لیے کہ دیکھو ہم نے گزشتہ امتوں کے واقعات میں تمہارے لیے نشانی رکھی ہے
گزشتہ امتوں نے ایسا کیا کہ نبی اگر قرب الہی میں گیا تو امت نے پیچھے سے کہہ دیا نبی گیا اب نہیں آئے گا. اور نبی جب گیا تھا تو ایسا نہیں ہوا تھا کہ نبی چلا گیا, بلکہ اپنے پیچھے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ دیا اور اپنی امت سے کہہ کر گیا جو ہارون کہے وہ کرنا, جو ہارون نہ کہے اس سے رک جانا. لیکن امت نے کیا کیا, ہارون کی بات نہ مانی. توجہ, وہی کام جو موسیٰ کی قوم نے کیا وہی کام اس قوم نے کیا ہی نہیں کیا. یعنی اللہ نے بے منزلے سے کہا ہارون بن موسیٰ. عجیب بات ہے, یہ بھی تو کہہ سکتے تھے تیاری آپ کی وہی نسبت ہے جو ابراہیم کو اسماعیل سے تھی. جناب اسماعیل بھی تو ان کے وسیع ہیں اور ابراہیم کے بعد نبی ہیں, اور جناب موسیٰ کے بعد حضرت ہارون نبی ہیں اور وسیع ہیں. ہے یہ نہیں ہے, دونوں وہی بات ہے کہ نہیں ہے؟ چلو زیادہ بات ہے وہی بات ہے. تو پھر یہ کیوں کہا بھائی ہارون ہی کا نام کیوں لیا؟ ٹھیک بات ہے, اگر ہارون کے واقعے میں کوئی علی کی مماثلت نہ ہو, اگر علی کی مماثلت نہ ہو. اب عجیب بات ہے حضرت موسیٰ گئے کوہ طور پر اور ہدایت لے کر جب واپس آئے, توریت لے کر جب واپس آئے تو دیکھا کہ پوری امت گمراہ ہو چکی ہے. لوگ انشاءاللہ کو پوچھنے لگے. اب یہ بھی ایک علیحدہ موضوع ہے, پھر کبھی انشاءاللہ بیان ہوگا کہ وہ کیا تھا. بہرحال لوگ انشاءاللہ کو پوچھنے لگے. اب تاریخ کہتی ہے حضرت موسیٰ آئے اور حضرت ہارون کو ان کی ریش مبارک پر ہاتھ رکھا اور کہا اے میرے ماجائے, یہ تم نے کیا کیا, تم نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ تو حضرت موسیٰ نے جیسے ہی یہ کہا, حضرت ہارون نے کہا کہ اے میرے ماجائے یہ مجھے قتل کر دیتے, اس لیے میں خاموش رہا. حضرت ہارون نے کہا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے, اس لیے میں خاموش ہو گیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کوئی سرزنش نہیں کی. حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ جب نبی جایا کرتے ہیں تو امت ان کے اوصیہ کے ساتھ وہ سلوک کرتی ہے کہ گویا انہیں قتل کر دے گی. علی نے کہا وہ ہارون تھے جنہوں نے بچڑے کو پوجنے دیا, میں علی ہوں, خلافت کی ہڈی ان کے گلے میں پھنسا دوں گا, ان کو پوجنے نہیں دوں گا. کیا حکمت ہے ایسی, عجیب امت ہے یہ حضرت موسیٰ کی امت, جن کے ساتھ حضرت موسیٰ نے کیا کیا احسانات کیے. ذرا دیکھیے, یقیناً لوگ جانتے ہوں گے بنی اسرائیل قوم عجیب قوم ہے, انتہائی عجیب قوم ہے. کیا کیا, یعنی کہ جن کے لیے مانو سلوائے تھے, آسمان سے مانو سلوائے تھے, اور وہ خدا کی نعمت کو ٹھکرائے پہ ٹھکرائے جا رہے. حضرت موسیٰ پروردگار کے نبی, پروردگار نے ان کو کتنے ہی معجزات دیے. بھائی دیکھیں ظاہر مطلب یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جملہ ہے بات کا, اس سے میں بعد میں انشاءاللہ بیان کروں گا, ذہن میں رکھیے گا. حضرت موسیٰ کو جب پروردگار نے فرعون کی طرف بھیجا تو حضرت موسیٰ کا فرعون سے سامنا ہونے سے لے کر فرعون کے غرق ہونے تک 40 سال کا فاصلہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ آئے اور فوراً فرعون غرق ہو گیا. اب یہ میں انشاءاللہ آگے چل کے بیان کروں گا, یہ ذہن میں رکھیے گا جملہ. 40 سال کا فاصلہ ہے. کیا ہوتا رہا, کبھی اتنی دیر میں حضرت موسیٰ پیغام کرتے گئے اور تبلیغ کرتے گئے. حضرت موسیٰ کا مقصد کسی کو غرق کرنا نہیں ہے, اس لیے کہ پروردگار اگر غرق کرنا چاہے تو پہلے دن کر دیتا. پھر نبی بھیجنے کا فائدہ کیا ہے؟ نبی کا کام ہے ہدایت کرنا. نبی کوشش کرے گا آخری حد تک کہ انسان راہ راست پر آ جائے, لیکن اگر انسان نہ آنے پہ آمادہ ہو تو نبی کیا کرے؟ بھائی حضرت نوح نے ہزاروں سال تبلیغ کی, اگر نہیں مان رہے قوم کو کیا کرے؟ اسی طرح حضرت موسیٰ تبلیغ کرتے رہے, جب نہیں مانا آخر وقت ہو گیا تو جا کے وہ غلط ہوا. لیکن اتنے عرصے میں کیا کیا ہوا؟ تاکہ بھائی 7 یا 9 معجزات حضرت موسیٰ نے دکھلائے. وہ معجزے علیحدہ ہیں جو ان کی اپنی ذات سے صادر ہوئے, وہ معجزے علیحدہ ہیں جو ان کی ذات سے صادر نہیں ہوئے. ان کے عصا اژدہا بن گیا,
ہاتھ جدے بیضا بن گیا. یہ تو ان کا اپنا کمال تھا. لیکن اس کے علاوہ جتنے عذابات وہاں پہ نازل ہوئے فرعون کے اوپر اور اس پوری امت پر, یعنی کہ پورے کا پورا سمندر خون کے رنگ کا ہو گیا, خون میں تبدیل ہو گیا. مینڈک کا عذاب وہاں پر آیا, ٹڈیوں کا عذاب وہاں پر آیا. اب یہ میرا موضوع نہیں ہے, میں بیان کروں. وہاں پر 7 اور 9 طریقے کے مختلف عذابات آتے گئے اور حضرت موسیٰ سے بار بار رعایت مانگی. حضرت موسیٰ نے معاف فرمایا, پھر سرکشی کی, پھر رعایت کی, پھر سرکشی کی. وقت گزرتا گیا, 40 سال میں جا کر ایک مرحلہ آیا. اور یہ محترم یہاں رک کر مجھے جملہ عرض کرنا ہے, اس لیے اس واقعے کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب یہ دیکھا کہ اتنے طویل عرصے مختلف معجزات پروردگار کی مختلف رحمتیں اور کرم ہوتا رہا, تو حضرت موسیٰ کے دل میں خیال آیا کہ مجھ سے زیادہ عالم کون ہوگا. پروردگار نے اتنا مجھے عطا کیا ہے, اتنی مہربانی کی ہے میرے ساتھ, تو مجھ سے بڑا عالم کون ہوگا. بس یہ خیال آنا تھا ذہن میں, ابھی کچھ کہا نہیں ہے نبی نے, ذہن میں یہ خیال آیا کہ پروردگار نے کہا اے جبرائیل چشمے زدن سے پہلے جاؤ, اس سے پہلے کہ میرا بندہ ہلاکت کی طرف چلا جائے جلدی سے جاؤ, اس کے پاس پہنچو اور اس سے یہ کہو کہ جہاں پر 2 دریا ملتے ہیں وہاں جا کر میرے قابل سے ملے. حضرت موسیٰ چلے اور فوراً سمجھ گئے کہ چونکہ میں نے خیال کیا تھا اور رکا یقیناً یہ کوئی معاملہ الگ ہے. پہنچے, سب جانتے ہیں واقعہ, مجھے چونکہ ایک طرف گزارنا ہے اس لیے وہاں لے کر جانا ہے. حضرت موسیٰ نے جب وہاں پہنچے حضرت خضر سے ملاقات ہوئی. حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ, آپ مجھ سے جس چیز کے خواہاں ہیں وہ چیز میں آپ کو بتا تو دوں, لیکن آپ صبر نہیں کر پائیں گے. اے موسیٰ آپ صبر نہیں کر پائیں گے. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں, میں آپ مجھے صابری کر پائیں گے, میں صبر کروں گا, میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. کہا اچھا ایسا ہی ہے, تمہارے ساتھ چلیے, لیکن ہم جو کریں سوال نہ کریے. ان کا مانا تھا, توجہ فرمائیے اتنا محترم, جو ہم کرتے جائیں اور آپ دیکھتے جائیں, آپ ہم سے سوال نہ کرنا. جی اس کو ذہن میں محفوظ رکھیے گا, آپ اس کو پیش کروں گا. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے, ہم سوال نہیں کریں گے, چلے آگے. خضر نبی سب باتیں جانتے ہیں, میں صرف دوہرا رہا ہوں ایک وجہ سے کہ کشتی میں بیٹھے اور اسی کشتی میں حضرت خضر نے سلاح کر دیا. حضرت موسیٰ نے فوراً کہا کہ آپ کی کشتی میں سلاح کر رہے ہیں یا ہمیں غرق کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. آپ خود بھی نہ بچیں گے, ہمیں بھی نہ بچنے دیں گے. کشتی میں سلاح ہو گیا تو کیا ہوگا, پانی آ جائے گا, کشتی ڈوب جائے گی. حضرت خضر نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے. مجھے نہیں پتا کون صبر کے کیا معنی سمجھتا ہے. حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے سے ایک بات پتہ چلی کہ جب علم ظاہر ہو رہا ہو اور اس پہ کوئی سوال نہ بھی کرے, یہ بھی صبر ہے. حضرت خضر نے کہا آپ صبر نہیں کر پائیں گے. حضرت موسیٰ نے کہا اچھا کیجیے, درگزر کیجیے, ہم دوبارہ ایسا نہیں کریں گے. آگے چلیے, ایک لڑکے نے قتل کر دیا جناب خضر. اب جان محترم حضرت موسیٰ کی حیبت مشہور ہے, حضرت موسیٰ کا جلال مشہور ہے کہ جب فرعون کے گھر سے پہلی مرتبہ نکلے تھے تو دیکھا راستے میں جو لوگ لڑ رہے ہیں تو کیسے ان کا ایک شیعہ تھا. قرآن کا لفظ ہے کہ ان کا شیعہ لڑ رہا تھا اور شیعہ نے مدد کے لیے حضرت موسیٰ کو آواز دی. حضرت موسیٰ گئے مدد کے لیے اور اس کے مخالف کو ایک مکہ ایسا مارا کہ وہ مر گیا. ہم نے کہیں نہیں سنا مکہ مارنے سے کوئی مر جاتا ہو. کیا حیبت تھی, کیا جلال تھا اللہ کے نبی کا کہ مکہ مارا اور مر گیا. جو نبی اپنے دوست کو کسی کے ساتھ لڑتا ہوا نہ دیکھ سکے, کسی بے گناہ کو قتل ہوتے ہوئے کیسے دیکھے, فوراً بول پڑے کہ یہ آپ نے کیا کیا, ایک بے گناہ کو قتل کر دیا. حضرت خضر نے کہا آپ نے نہیں کہا تھا آپ صبر نہ کر سکیں گے. حضرت موسیٰ نے کہا معذرت چاہتے ہیں, آئندہ یہ نہیں بولیں گے. آگے چلیے, آگے چلے. ایک بستی سے قریب پہنچے تو وہاں پر بستی والوں سے کہا کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دیجیے, تو انہوں نے منع کر دیا, کسی نے کھانا نہیں دیا. تو چلتے چلتے دیکھا ایک دیوار گر رہی تھی. حضرت خضر نے ہاتھ رکھا
دیوار سیدھی ہو گئی. اچھا یوں بھی ہے کہ حضرت خضر نے وہ دیوار مجبوری کر کے بنائی, اور یوں بھی ہے کہ ہاتھ رکھا وہ سیدھی ہو گئی. اب کیونکہ ان کا نام خضر ہے اور کہتے ہیں کہ خضر کا مطلب یہی ہے کہ وہ اگر کسی سوکھے شجر پر بھی ہاتھ رکھ دے تو ہرا ہو جائے. تو انہوں نے دیوار پہ ہاتھ رکھا وہ سیدھی ہو گئی. اچھا مجھے ایسا ہی ہے کہ انہوں نے ہاتھ سے سیدھی کی یا مجبوری کر کے کی, دیوار کو سیدھا کیا. جب سیدھا کیا تو حضرت موسیٰ نے آگے بڑھ کے کہا کوئی ہمیں کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ نے خدمت کر دی ہے تو کوئی اجرت لے لیتے. جب لڑکے کو قتل کیا تھا تو حضرت موسیٰ نے یہ کہا تھا کہ چونکہ 2 مرتبہ معذرت کر چکا ہوں, بار بار معذرت کرنا اچھا نہیں لگتا, اب اگر میں سب نہ کر سکا تو ہمارے راستے علیحدہ ہو جائیں گے, آخری مرتبہ ساتھ لے چلیے. حضرت خضر ساتھ لے کر آ گئے, لیکن تیسری مرتبہ بھی صبر نہ ہو سکا. حضرت خضر نے کہا آج سے ہمارے اور آپ کے راستے علیحدہ ہیں. پتہ چلا حضرت موسیٰ جیسا نبی بھی کیوں نہ ہو, علم الہی کا متحمل نہیں ہے. اگر علم کا متحمل نہ ہو تو نبی کیسے ہوا؟ صاحب شریعت نبی, اولو العلم نبی. لیکن کچھ خدا کے ایسے بھی کام ہوا کرتے ہیں, جو چاہوں گا کچھ ایسے بھی کام ہوا کرتے ہیں پروردگار کے امر پر عقل حاکم نہیں ہے, پروردگار کا امر عقلوں پر حاکم ہے. اب اگر غور کریے محترم, تو میں اور آپ جب کوئی واقعہ ہوتا دیکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں, کچھ نہ کچھ نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, ہے یا نہیں؟ انسان کی فطرت ہے. عجیب بات ہے, حضرت موسیٰ کے سامنے 3 واقعات ہوئے, لیکن حضرت موسیٰ نے صرف سوال کیا حضرت خضر سے, اپنے ذہن سے کوئی نتیجہ نہیں نکالا. اور فرمائے گا چونکہ قیاس نہیں ہے دین میں, اس لیے حضرت موسیٰ نے قیاس آرائیوں سے کام نہیں کیا. نبی ہیں, جانتے ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں کیونکہ خدا نے مجھے بھیجا ہے تو ان کے ہر کام میں کچھ تو حکمت ہے. لہذا حضرت موسیٰ کام دیکھ رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, لیکن کوئی اشارہ نہیں کر رہے, اپنی طرف سے کوئی دلیل نہیں نکال رہے. اس لیے کہ دین میں جو پہلی مرتبہ کسی نے قیاس کیا تھا وہ شیطان تھا. اس نے کہا کہ پروردگار میں سجدہ نہیں کروں گا, اس لیے کہ تو نے مجھے بنایا آگ سے, اسے بنایا مٹی سے, میں افضل ہوں. تو قیاس کیا شیطان نے, نبی اللہ قیاس نہیں کیا کرتے. جس وجہ سے میں یہاں تک لایا ہوں وہ سنیے, اور بس گفتگو احترام لانے کی طرف چلی جائے گی, تعلیم میں نہیں ہوگا. اللہ نے محترم قرآن میں موجود ہے واقعہ, اور قرآن کی تفسیر معصوم پہلے تو ہی سمجھ میں آئے. پہلے معصوم کیا بتائے گا, انہوں نے اس شرائط شیخ سرجود کی بہت بڑی کتاب, لاہور سے بڑا نام ہمارے یہاں شیخ صاحب نے اپنی کتاب میں درج کیا. اللہ نے محترم یہ واقعہ سمجھ میں آ گیا, یقیناً بزرگوں کی آ گیا ہوگا جو میرے سمجھ میں نہیں آیا, میرے ہم سے محترم سے بھی سمجھ میں شاید نہ ہوگا, میری سمجھ میں واقعہ نہیں آیا. یعنی کہ حضرت موسیٰ نے خضر کے ساتھ جو جو واقعات ہوتے دیکھے ان پر سوال کیا. اچھا سوال کا جواب بھی سن لیجیے. جناب خضر نے جب جدائی کا اعلان کر دیا کہ 3 بار تو مجھے سمجھ نہ ہو سکا, اب جملہ سن لو کہ ہم نے کیوں کیا, کیا کیا وجوہات تھی, کیا کشکی و سراخ اس لیے کیا کیونکہ یہ جو بادشاہ تھا وہ ظالم ہے, اور پروردگار نے حکم دیا تھا کہ مسکینوں کے ساتھ اس میں سلوک کرو, احسان سے کام لو, تو میں نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا. لڑکے کا قتل اس لیے کیا کیونکہ وہ لڑکا کافر تھا لیکن نیک ماں باپ کا بیٹا تھا, اور یہ بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کو بھی کافر کر دیتا. اب پروردگار نے چاہا کہ ان کے ماں باپ کے ساتھ احسان کرے, تو پروردگار کا حکم ہوا اس کو قتل کر دو, اس کو قتل کر دیا. اور جو دیوار گر رہی تھی اس کے نیچے خزانہ دفن تھا, اور وہ خزانہ دو یتیموں کا تھا, اور وہ یتیم پروردگار کے سارے بندوں کی اولاد میں سے تھے, اور پروردگار نے چاہا کہ ان کے ساتھ احسان یہ رہے کہ جب یہ بڑے ہو جائیں تو یہ خزانے کو اپنے نکال لیں. پہلے واقعے کے لیے حضرت خضر نے اپنا نام لیا کہ کشتی میں نے سوراخ کیا, اس لیے کہ کسی ایبدار کام میں اللہ کو شریک نہیں کیا جاتا. اللہ نے کہا تھا احسان کرو,
اس لیے کہ ایک شخص، دو شخصوں کی مثال لے لیجیے، دو شخص ہیں، ایک شخص ایک کام کر رہا ہے، دوسرے شخص کو کیا پتا یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس پہ حضرت موسیٰ کہاں غلط ہے؟ اور نہیں پتا حضرت موسیٰ سے کیا کہا خضر نے کہ آپ صبر نہیں کر سکے ہے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ کو نہیں پتا یہ غلطی کیوں کریں گے، تو حضرت موسیٰ کیسے صبر کریں؟ کیا ظلم ہوتا ہو دیکھ لیں، کشتی میں سوراخ ہوتا ہوا دیکھ لیں، ہے یا نہیں؟ ایک عجیب بات ہے، حضرت موسیٰ کیوں صبر کریں؟ حضرت خضر کیوں چاہتے ہیں کہ اے موسیٰ صبر کرو؟ عجیب بات ہے۔ معصوم نے بتایا، آپ نے کتاب کا حوالہ دیا ہے سارے محترم، شیخ شکور نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ان تینوں واقعے میں حضرت موسیٰ کے لیے ان کی زندگی میں ہی اشارے موجود تھے، اللہ نے ان کی زندگی سے ہی یہ واقعہ نکال کر ان کے سامنے پیش کیے، اسی لیے حضرت موسیٰ نے درمیان میں کوئی استدلال کوئی قیاس علیہ نہیں کی، بلکہ چاہا کہ یہ امر الہی کو سمجھ سکے۔ کیا تھے واقعہ یہ تھا کہ کشتی میں سوراخ ہوا، حضرت موسیٰ کو پروردگار یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ کشتیوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں، کشتیاں ڈوب جایا کرتی ہیں، تو موسیٰ یاد کرو تمہاری ماں کو جب ہم نے حکم دیا تھا کہ سنگوں میں تمہیں بند کر کے دریا کے حوالے کریں، تم کمزور تھے، تم تو بچے تھے، تم تو کسی سوراخ کو بھی بند نہیں کر سکتے تھے، اگر اس کشتی میں سوراخ ہو جاتا، اگر وہ کشتی تباہ ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ تو ہمارے اس احسان کو یاد کرو کہ ہم نے تمہیں صندوق میں سے زندہ نکالا۔ اور نہیں فرمائے جانے والا پہلا واقعہ، دوسرا واقعہ لڑکے کو قتل کرنے کا واقعہ، جیسے ہی لڑکا قتل ہوا حضرت موسیٰ نے بے اختیار کہا کہ اس لڑکے کو آپ نے کیوں قتل کیا؟ اب عزیزان محترم اس میں بھی یہی اشارہ ہے کہ حضرت موسیٰ جب فرعون کے پاس سے بھاگ کر نکلے تھے اور اپنے شیعہ کی مدد میں انہوں نے ایک شخص کو مار دیا تھا، تو جو لوگ نہیں جانتے تھے کہ موسیٰ نبی ہیں ان کے لیے تو گناہ تھا، تو ان کی ان سارے لوگوں کی زد سے پروردگار نے موسیٰ کو بچایا، پروردگار نے وہ احسان یاد دلا دیا۔ اب اسی چیز کہ حضرت موسیٰ نے جس کا سوال کیا کہ اے خضر نبی آپ نے دیوار سیدھی کر دی اور آپ نے کوئی اجرت بھی طلب نہ کی، تو اس میں بھی اشارہ تھا کہ حضرت موسیٰ جب گئے شعیب نبی کے علاقے میں تو حضرت شعیب نبی کی دو بیٹیاں آئیں، حضرت موسیٰ نے اس وقت بھوکے بھی تھے پیاسے بھی تھے، لیکن ان دونوں خواتین کو دیکھ کر ان کے لیے پانی کنویں سے نکالا، ان کے لیے پانی نکالا اور ان دونوں خواتین سے کوئی اجرت طلب نہیں کی۔ وہی اشارہ تھا موسیٰ جب تم نے وہاں پہ اجرت طلب نہیں کی تھی، تو عجیب ہے یا نہیں ہے؟ اب توجہ فرمائیے، ابھی سننے کے لیے یہاں تک لایا ہوں، میرے مولا صادق علیہ محمد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ حضرت خضر کے ساتھ رہے اور حضرت خضر نے یہ تین واقعے ایسے کیے ان کے سامنے کہ جن پر حضرت موسیٰ خاموش نہ رہ سکے، اگر حضرت موسیٰ خاموش رہ جاتے تو خضر ان کے سامنے 70 ایسے واقعے کرتے۔ حضرت موسیٰ اگر خاموش رہتے تو حضرت خضر 70 ایسی چیزیں دکھاتے کہ موسیٰ حیران رہ جاتے، اور اگر میں ان دونوں کے ساتھ ہوتا تو 700 چیزیں ایسی دکھاتا کہ یہ دونوں حیران ہو جاتے۔ حضرت موسیٰ کتنی بڑی منزلت ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنے بڑے عالم صاحب شریعت نبی، اور ان کے لیے ارشاد ہوا قرآن میں کہ اے موسیٰ جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، یہ عزیزان محترم عجیب بات ہے کہ 40 راتوں کا وعدہ ہے موسیٰ سے، اس میں توریت آئی، کتنی دیر میں ساری امت کو سرکشی کی ہے یا نہیں؟ یہاں تک سب ہے، اتنی ہی دیر میں ساری امت سرکش ہو گئی۔ پتہ چلا یہ وہ لوگ ہیں جو اچھا نبی اللہ کا مر گئے تھے، زندہ تھے ہے یا نہیں؟ ٹور پہ گئے تھے، توریت لینے گئے تھے، کس کے لیے گئے تھے؟ بنی اسرائیل کے لیے گئے تھے، یعنی کہ نظروں سے غائب تھے لیکن زندہ تھے۔
تو عجیب ہے وہ امت جو اپنے نبی کی اپنے ہادی کی دعوت کو 40 دن بھی برداشت نہ کر سکی، اور ایک یہ امت ہے جو اپنے ہادی کی دعوت کو 1400 سال سے یہی سبق سیکھنا تھا جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ خداوند کی ہزار بار حکمتیں ہوتی ہیں، کون پہنچ سکتا ہے؟ شاید ایک حکمت یہ بھی رہی ہو کہ یہ لوگ موسیٰ کے راستے سے اشارہ کر دے کہ پرانی قومیں وہ تھی جو 40 دن 40 راتیں بھی برداشت نہ کر سکی، تو انسان یہ سبق سیکھ لے کہ اگر ہادی غائب ہو تو چاہے 40 دن نہ آئے یا 40 سال نہ آئے، اس کا انتظار کرنا ضروری ہے، اپنی طرف سے ہادی بنانا نہیں ہے۔ جب یہ 2 سال کا واقعہ ہوا ہے تو ایک نکل ہے آئے ہیں، دیکھا کہ امت گمراہ ہو گئی ہے، اور امت کی گمراہی کا حضرت موسیٰ نے پھر بڑی کوششیں کی، بڑا سمجھایا، اور اس کے بعد ایک وقت کو آیا کہ امت نے اعلان کرتے ہوئے یہ کہا ہے موسیٰ اللہ سے آپ باتیں کرتے ہیں، ہمیں کیا پتا؟ یہ ہے ایمان بالنبوت، اگر نبی کہہ رہا ہے تو مان لو، کرنے آپ باتیں کرتے ہیں، آپ جانے آپ کا اللہ جانے، ہمیں کیا پتا آپ باتیں کرتے ہو یا نہیں۔ تو حضرت موسیٰ لے کر گئے اپنی امت سے 70 افراد کو منتخب کر گئے۔ ٹھیک ہے، جملہ سنی کر جائے تو یہاں تک میرے ساتھ میں آپ کی میں توجہات کا بہت شکر گزار ہوں، بہت اچھا آپ نے سنا، میں زیادہ جنت نہیں ہوں گا، چند لمحے اور تقریر اختتام۔ حضرت موسیٰ اپنی امت کے 70 لوگوں کو لے کر گئے، اور انہوں نے جب آواز سنی تو سن کر بھی ایمان نہ لائے، انہوں نے کہا دیکھیں تو مانیں، دیکھیں تو مانیں۔ اب قرآن نے یہ کہا ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا تو ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا، اور تفسیر اور احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ تجلی دیکھی اور اس سے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، جل گئے۔ مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ واقعہ کیا ہوا، یہ طے ہے کہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، ہے یا نہیں؟ میرے ساتھ ہے، یہاں تک کہ سب کے سب ہلاک ہو گئے تو حضرت موسیٰ صاحب شریعت نبی ہیں، عصمت والے ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، توریت کے حامل نبی ہیں، وہ منتخب کر کے لے کر گئے، لیکن سب ہلاک ہو گئے۔ لوگوں نے منتخب نہیں کیا، نبی نے منتخب کیا، انسانوں نے، اللہ نے منتخب کیا موسیٰ کو، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، موسیٰ نے کلام سنا، اللہ نے موسیٰ کو تجلی دکھائی، موسیٰ بے ہوش ہوئے لیکن مرے نہیں، اس لیے کہ اللہ کے منتخب کردہ تھے۔ یہی نبی جب اپنی امت کے 70 لوگوں کو منتخب کر کے لایا، عام لوگ نہیں، منتخب شدہ لوگ، تو کوئی بھی برداشت نہ کر سکا، سب مر گئے۔ جب نبی کا منتخب کردہ، جب نبی کا منتخب کردہ خدا کے آگے نہیں آ سکتا تو انسانوں کا منتخب کردہ وہ حکمت الہی ہو جائے گا۔ 40 سال کا فاصلہ ہے حضرت موسیٰ کے آنے سے اور فرعون کے غائب ہونے پر۔ سلوات پڑھو۔ 40 سال کا فاصلہ ہے حضرت موسیٰ سے لے کر، ان کے آنے سے لے کر فرعون کے غرق ہو جانے تک۔ کہا کہ نبی کو جب کام دیا جاتا ہے تو نبی اپنے کام کو سنوارتا ہے، سجاتا ہے، پروردگار کا حکم ہے ہدایت کرو، تو نبی جیسے چاہے ہدایت کرے، تو پروردگار اس پہ اپنی رحمت رکھتا ہے، وہ پروردگار کی نگاہوں کے سامنے اسی طریقے سے چلتا ہے کہ جہاں پر ہدایت جس طریقے سے ہوتی ہے، اور اگر کہیں اس کا ذہن ذرا بھی ادھر ادھر ہو، پروردگار فوراً اس کو اشارے دیا کرتا ہے، اس کی ہدایت کیا کرتا ہے، وہ پھر امت کی ہدایت کرتا ہے یا نہیں؟ تو حضرت موسیٰ کا دشمن خدا کو غرق کرنا، اور یہ بھی عجیب مرحلہ ہے کہ قرآن نے بیان کیا ہے، ہم کہیں تو کیا کہیں، قرآن نے بیان کیا ہے کہ موسیٰ نے فرعون کو ہدایت کی، وہ نہیں مانا تو اللہ نے اس کو غرق کر دیا۔
تو حضرت موسیٰ کے کام سے لے کر فرعون کا غرق ہونا یہ دونوں چیزیں قرآن میں آ گئی. اللہ نے خالی توجہ نہیں کیا. جا کے کہے کہ یا اللہ صرف ہم نے نبی کے قصیدے بتائے, نبی کے قصیدے ہو اور نبی کے دشمن کا ذکر نہ ہو, اور میں تو ان کو کیا کروں, اللہ جہاں نبی کی فضیلت بتا رہا ہے وہیں پہ اس کے دشمن سے لعنت بھی بتا رہا ہے. وہ کام کر رہے ہیں, اپنی امت کو ہدایت کر رہے ہیں طریقے سے, اور جب دیکھا کہ کسی صورت سے فرعون باز نہیں آ رہا تو حضرت موسیٰ لے کر نکلے, اور جب لے کر نکلے تو نیل میں پروردگار نے رستہ بنایا, نیل دو طرف ہوا اور حضرت موسیٰ درمیان سے گزرے, پار ہو گئے, فرعون غرق ہو گیا. پہلے دن بھی غرق ہو سکتا تھا, لیکن اللہ نے چاہا کہ اس پہ اپنی ہدایت تمام کرے, اپنی حجتیں تمام کرے. پروردگار نے یہ دیکھ لیا تھا کہ فرعون اپنے مظالم میں بڑھتا جا رہا ہے. بھائی غور فرمائے گا اللہ محترم, اپنی امت پر کتنے ستم کیے فرعون نے. حضرت موسیٰ کہیں پیدا نہ ہو جائے, کہتے ہیں 70,000 لوگوں کا قتل کروایا, ماں کے پیٹ میں بچوں کو ہلاک کر دیا. اب اس کی تفصیل بہت خطرناک ہے, میں کیا پیش کروں, نہ وقت رہ گیا ہے اور نہ اس کا موضوع ہے, پھر کبھی انشاءاللہ. تو کتنے ظلم کیے فرعون نے, کوئی ایسا نہیں ہے جو فرعون کو ظالم نہ مانتا ہو, سب مانتے ہیں کتنے ہی ظلم کیے. لیکن وہ ظلم ایک طرف, لیکن جب حجت خدا آ گیا درمیان میں, اس کے خلاف ایک جملہ بھی بولے گا تو وہ ظلم ایک طرف, یہ ظلم ایک طرف. فرمائے گا ظلم بڑھتا جا رہا ہے, یعنی کہ عام لوگوں کا قتل کرنا اور ہے, موسیٰ کے قتل کا ارادہ کرنا بھی اور ہے. یعنی قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے, اس قسم کا ارادہ کرنا گناہ عظیم ہے, اس لیے کہ یہ اللہ کا نبی ہے, سب اللہ کے بندے ہیں, لیکن اللہ نے اسے منتخب کیا ہے, اللہ نے اسے فضیلت دی ہے. ہر ظلم ایک جیسا نہیں ہوتا. اور جو آپ لوگوں پہ ظلم الگ ہے, حجت پہ ظلم الگ ہے, حجت پہ بھی ظلم ڈھا رہا ہے, موسیٰ کو بھی پریشان کر رہا ہے, لیکن اللہ ڈھیل پہ ڈھیل دیے جا رہا ہے. توجہ فرمائے گا, حجت پہ ظلم ہے لیکن اللہ خاموش ہے, ڈھیل دے رہا ہے کہ جتنی رسی دراز کر سکتا ہے کر لے. بھائی حضرت موسیٰ کے لیے 40 سال کا وقت لگا فرعون کو غرق کرنے میں, اور بی بی زینب نے آواز دی, موسیٰ سے میں زینب ہوں, ہم اہل غیب ہیں, تیرے ظلم کرنے سے ہماری عزت و وقار بھی نہیں ہے. جب اس نے کہا ہاں کہو آج ہمایت کو پیغمبر نے کہا دربار میں ان کی نواسی ہے, بتاؤ کہاں ہے رسول. تم کے ہی آ گیا تم کے شہر مردان کو جلال, اور بنا کر کہا کیا وقت ہے وہ بڑی بات, صاحب عزت و توقیر محمد کی ہے آل, کبھی ہم لوگوں کی عزت سے نہ آئے گا سوال. سمجھتا ہے تم نے ہمیں رسوا کیا ہے, عزت اس کی ہے اللہ جسے عزت دیتا. کیا سلوک کیا اس امت کے ساتھ, اس امت نے نبی کے نواسوں کے ساتھ آج کی رات میرے پاس کچھ بیان کرنے آپ کی آوازیں بلند ہوئی پروردگار کیا میں ابھی بھی کچھ بیان کروں. یہ چہلم تو ہے لیکن یہ اس کا چہلم ہے جس کی بہن اس کو اس کے چہلم پر ہو نہ سکے. یہ تو ایک سال کے بعد ہونا چاہیے, اس میں چہلم آئی ہے بھائی کے بعد. اس کا چہلم ہے, اس کا کوئی چہلم کرنے والا حضرت مولانا 40 کے عدد پہ آپ نے سنا ہے نا, اب مجھ سے تقریر کا تعلیم سنو 40 کے عدد پر میرا مولا 40 سال گیا. آپ کا مسئلہ کفن, آپ کا چہرہ جب یزید کے دربار میں بلایا سجاد میں تمہیں رہا کرنا چاہیے. کربلا کے بعد سے جب تک پوری اماں میں کچھ اشارہ نہ دے
رونے والوں کے لیے دنیا ہے بنا لو. اللہ نے کہا ہمیں رونے کے لیے ایک مکان دے دے. رونے والے ہیں تو یہ سوچ کر روئے کہ سید سجاد کی حسرت ہے, بیوی زینب کی حسرت ہے, بیوی نے آزادی کا جملہ سمجھے اور نہائی لے کر کربلا نہیں گئی ہے. بیوی نے کہا جب تک مجلس میں ہو اپنے بھائی کو نہ لو. اب جو کہیں گے مجلس میں رونے کے علاوہ بھی بہت کام ہے. مجلس کیوں ہے؟ مجلس ہے زینب کی حسرت. بیوی چاہتی ہے میرے بھائی کو رویا جائے, بیوی چاہتی ہے میرے بھائی کا غصہ ہو. یہ سامان ہو گیا آپ نے دیا گیا, لیکن زندگی آج ہمیں آپ بیوی نے کہا ہمیں گھر دیا گیا, مکان ملا, مکان ملا. اور بیوی نے تمام بیٹیوں کو بٹھا دیا, تمام بیٹیوں کو بٹھا دیا. اور اب ایک مرتبہ شہرا کے سرانے شمال ایک شہید کا سرانا بیوی زینب بیوی کو دیکھی, علی اکبر کا سرایا, قاسم کا سرایا, محمد فضل عباس کا سرایا, بیوی کو سرانے زندہ سنا کے لگا لو. سرانے کسی نے دیکھا کہ دو بچوں کے سرانے کوئی رونے والا نہیں ہے. کی ماں اپنے بچوں کو نہیں, اپنے بھائی کو لوں گی. حسین کا سرایا, امام حسین کے سر کو اٹھا کر بیوی نے پیشانی کا بوسہ دیا. اے میرے مہجائے, رہا ہو کر جا رہے ہو, مجھے معاف کرنا, تمہاری بچی نہیں بن رہی. ایک مرتبہ قافلہ تیار ہوا اور بیوی زینب نے تمام بیویوں کو سوار کیا. اور عجیب مرحلہ ہے, عجیب مصیبت ہے جس بیوی کو سوار کرانے والے جب دیکھا سب بیوی نے سوار ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا, بائیں جانب دیکھا, اور بیوی زینب نے کہا کہ تمام بیویوں کو سوار کرا دیا, ابھی ان میں وہ کہاں ہے؟ تھوڑا سچا ہے, چھٹیوں کو میں جانتا ہوں میری ماں کہاں ہے. آئیے ساتھ چلیے. کہتے ہیں کہ شام غریبہ سے پہلے جب خیموں میں آگ لگی تھی اور بیوی زینب مولا سجاد کو اٹھا کر لائی تھی, بیوی زینب کے لیے سجاد کو جمتے خیموں سے لانا اتنا مشکل نہ تھا. اپنے سکینہ سے شام کی عورتوں کو ختم کر کے سنا رہا ہوں. شام کی عورتوں میں جا رہی ہوں, اگر ہو سکے تو ایک دیا لے میری بچی کی میری بچیاں دینے سے یہ کہہ کر چلی. بھائی کو نہیں ہو سکی, بھائی کو نہیں سب جانتے ہیں کہ پہلے لائے مولا حسین جب پہنچے ہیں نا کربلا اپنے غلام کے ساتھ, تو ایک مرتبہ غلام سے کہا کہ مجھے اپنے آقا کی بینائی نہیں, کی بینائی نہیں تھی, آپ کو بینائی نہیں تھی, مجھے میرے آقا کی قبر تک پہنچا دو. غلام نے کہا آقا یہاں کسی قبر کو کوئی نام نہیں ہے.